کنعان کی سرزمین، نرم ہوا، کھجوروں کے درختوں کی سرسراہٹ، یہ وہ بابرکت گھر تھا جہاں اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام رہتے تھے۔ آپ حضرت اسحاق کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ اس خاندان پر اللہ کی خاص رحمت تھی۔ یہ وہ گھر تھا جہاں وحی کا ذکر عام تھا، جہاں اللہ کی عبادت فضا میں بسی ہوئی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ہر ایک طاقتور، ہر ایک جوان اور ہر ایک اپنے قبیلے کا فخر۔ لیکن ان سب میں ایک بچہ ایسا بھی تھا جس کے چہرے پر نور الگ ہی چمکتا تھا، جس کا نام تھا یوسف۔ یوسف اپنی والدہ کے انتقال کے بعد زیادہ وقت اپنے والد کے قریب گزارتے تھے۔ ان کا دل نرم تھا، طبیعت میں سکون تھا اور آنکھوں میں گہرائی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب یوسف علیہ السلام کو دیکھتے تو دل بھر آتا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، مگر جہاں محبت زیادہ ہو وہاں حسد بھی جنم لے لیتا ہے۔ ایک رات آسمان غیر معمولی طور پر روشن تھا۔ یوسف علیہ السلام گہری نیند میں تھے۔ اچانک انہوں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ 11 ستارے، ایک چمکتا ہوا سورج اور ایک نورانی چاند، سب ان کے سامنے جھک رہے تھے۔ وہ گھبرا کر جاگ گئے، دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ صبح ہوتے ہی اپنے والد کے پاس جا پہنچے۔ ابا جان، میں نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ یہ عام خواب نہیں تھا، یہ نبوت کی خوشبو بتا رہا تھا۔ انہوں نے محبت سے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھا اور یہ کہا کہ بیٹا، یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا، ورنہ وہ تم سے حسد کرنا شروع کر دیں گے۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے اور وہ ان کے دلوں میں حسد ڈال دے گا، لیکن تقدیر اپنا راستہ خود بنا لیتی ہے، اور یہ خواب آنے والے تمام واقعات کی بنیاد بن گیا۔ بھائیوں کے دل پہلے ہی یوسف کی محبت دیکھ کر جلا کرتے تھے۔ وہ آپس میں کہتے کہ ہم تو اتنے طاقتور ہیں، ہم تو اتنے زیادہ ہیں، لیکن ابا کو پھر بھی یوسف زیادہ پیارا لگتا ہے۔ یہ انصاف نہیں ہے۔ شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈال دیا۔ ایک بولا، یوسف کو قتل کر دیتے ہیں۔ دوسرا بولا، نہیں، اسے کسی دور کنویں میں پھینک دیتے ہیں، کوئی قافلہ آئے گا اور اس کو لے جائے گا۔ آخر کار یہی فیصلہ ہوا۔ ایک گرم دوپہر، سنسان میدان تھا، ایک گہرا اندھیرا کنواں تھا۔ وہ یوسف کو بہانے سے ساتھ لے گئے۔ یوسف بہت خوش تھے کہ آج میں بھی ان کے ساتھ جاؤں گا اور بکریاں چراؤں گا، لیکن انہیں اندازہ نہیں تھا کہ بھائیوں کے دل بدل چکے ہیں۔ اچانک انہوں نے یوسف کو پکڑا اور اس کی قمیض اتاری اور یوسف چیخ اٹھے، بھائیو، میں نے کیا کیا ہے؟ مگر دلوں پر مہر لگ چکی تھی۔ انہیں کنویں میں دھکا دے دیا گیا۔ وہ اندھیرے میں گرتے گئے، پانی کی ہلکی آواز اور خاموشی۔ وہ تنہا تھے، صرف اللہ نے ان کا ساتھ دیا۔ اسی ہی لمحے اللہ کی طرف سے دل میں پیغام آیا کہ غم نہ کرو یوسف، ایک دن تم ان سب کو ان کا یہ کام یاد دلاؤ گے۔ یہ تسلی تھی، یہی امید تھی۔ ادھر شام ہو چکی تھی، بھائی روتے ہوئے گھر پہنچے۔ ابا جان، ہم دوڑ لگانے لگے تھے، یوسف کو سامان کے پاس چھوڑا تو اتنے میں کوئی بھیڑیا آ گیا۔ انہوں نے خون آلودہ قمیض بھی یوسف کی یعقوب علیہ السلام کو پیش کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے قمیض دیکھی تو ان کے آنسو نکل آئے۔ یہ کیسا بھیڑیا تھا جس نے قمیض پھاڑی بھی نہیں اور یوسف کو کھا بھی گیا؟ وہ جان گئے مگر خاموش رہے۔ میں صبر جمیل اختیار کرتا ہوں، اور وہ صبر تھا جو تاریخ میں مثال بن گیا۔ کنویں میں کچھ وقت بعد ایک قافلہ آیا۔ پانی نکالنے کے لیے انہوں نے اپنا ڈول کنویں کے اندر پھینکا، جس میں سے آواز آئی کہ خوشخبری، یہاں تو ایک لڑکا ہے۔ انہوں نے یوسف کو نکالا، مگر عزت سے نہیں، سامان کی طرح۔ انہیں چھپا لیا گیا تاکہ زیادہ قیمت ملے۔ مصر لے جا کر بازار میں بیچ دیا گیا، چند سکوں کے بدلے۔ ایک نبی فروخت ہو رہا تھا، لیکن اللہ کی تقدیر خاموشی سے اپنا کام کر رہی تھی۔ مصر کا ایک بااثر شخص، عزیز مصر، انہیں خرید کر اپنے گھر لے گیا۔ اسے عزت سے رکھو، شاید ہمیں یہ فائدہ دے۔ اس نے
یوسف کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ یوں غلامی کا آغاز ہوا، مگر حقیقت میں یہ اقتدار کی تیاری تھی۔ وقت گزرتا گیا اور یوسف جوان ہوتے گئے۔ حسن ایسا آیا کہ لوگ دیکھتے ہی رہ جاتے۔ روایت ہے کہ آدھا حسن انہیں ہی عطا ہوا ہے۔ عزیز مصر کی بیوی ان پر فرفتنا ہو گئی۔ ایک دن دروازے بند تھے، محل خاموش تھا۔ یوسف آؤ، یہ زندگی کا سب سے بڑا امتحان تھا۔ یوسف نے فوراً کہا کہ معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ وہ دروازے کی طرف بھاگے اور قمیض ان کی پیچھے سے پھٹ گئی۔ دروازہ کھولا گیا تو سامنے شوہر کھڑا تھا۔ الزام یوسف پر لگا دیا گیا۔ شہر میں چرچا پھیل گیا اور عورتوں نے مذاق اڑایا۔ جب انہوں نے حضرت یوسف کو دیکھا تو اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ یہ انسان نہیں، کوئی فرشتہ ہے۔ مگر فتنہ بڑھتا چلا گیا۔ یوسف نے دعا کی کہ اے میرے رب، جہل مجھے ان باتوں سے زیادہ محبوب ہے جن کی طرف یہ بلاتے ہیں، اور پھر وہ جہل میں چلے گئے۔ جیل کی دیواریں ٹھنڈی تھیں، راتیں لمبی تھیں، مگر یوسف کا دل روشن تھا۔ وہ قیدیوں کو توحید کی دعوت دیتے اور ان کو اخلاق اور صبر سکھاتے۔ 2 قیدی اپنی ایک خواب لے کر آپ کے پاس آئے۔ انہوں نے تعبیر بتائی اور وہ سچ نکلی۔ مصر کے بادشاہ نے بھی ایک عجیب خواب دیکھا تھا کہ 7 موٹی گائیں 7 دبلی گاؤں کو کھا رہی ہیں، اور 7 سبز بالیاں اور 7 سوکھیاں بالیاں۔ کوئی تعبیر نہیں بتا سکا۔ جتنے بھی ان کے پاس ان کے پیروکار تھے، کوئی بھی اس کی تعبیر نہیں لا سکا۔ جیل سے رہا ہونے والے شخص کو یوسف علیہ السلام یاد آ گئے کہ جیل میں ایک بندہ ہے جو آپ کو اس کی صحیح تعبیر بتا سکتا ہے۔ اس غلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کا نام لیا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے باہر لایا گیا تو یوسف علیہ السلام نے تمام خواب سنا اور اس کی تعبیر بتا دی کہ 7 سال خوشحالی کے ہیں اور 7 سال قحط کے۔ بادشاہ حیران ہو گیا۔ انہیں خزانے کا نگران بنا دیا گیا۔ اب یوسف وزیر بن چکے تھے۔ قحط آیا، لوگ اناج لینے کے لیے آنے لگے۔ کنعان سے ان کے بھائی بھی اپنا سامان لینے کے لیے یہاں پر پہنچ گئے۔ انہوں نے جب یوسف کو دیکھا تو وہ ان کو پہچان نہ سکے، لیکن یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو فوراً پہچان لیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب بدلہ لیا جا سکتا تھا، مگر یوسف علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا اور صبر کا راستہ اختیار کیا۔ آخر کار سچ سامنے آ ہی گیا۔ کیا تم جانتے ہو کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ ان کے بھائی یوسف کا نام سن کر کانپنے لگے کہ آپ کو یوسف کا واقعہ کیسے پتہ ہے، اور کیا کہیں آپ تو یوسف نہیں؟ انہوں نے فرمایا، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے۔ یہ معافی عظیم نہیں تھی بلکہ عظمت والی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو پھر مصر لایا گیا۔ پورا خاندان جمع ہوا، سب احترام میں جھک کے یوسف کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ میرے بچپن کی خواب کی تعبیر ہے۔ اس قصے کے تمام عظیم اسباق یہ ہیں کہ صبر انسان کو بلندی پر لے جاتا ہے، حسد خاندان کے خاندان تباہ کر دیتا ہے، پاک دامنی سب سے بڑی طاقت ہے، اور اقتدار میں انصاف اصل کامیابی ہے۔ معافی انتقام سے بلند رتبے والی ہے، اور اللہ کی تدبیر سب تدبیروں پر غالب رہتی ہے۔